بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آخری ٹکڑا کہ جو میں رسول خدا کے اجداد کے سلسلے میں پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے کانوں سے روئی کو نکالا، آنکھوں سے تاریکی ہٹی اور نفس سرکشی کے بعد رام ہوا. اب دیکھیے کہ ایک اور گروہ ہے نہج البلاغہ میں جس کی جانب امیر المومنین اشارہ فرما رہے ہیں. فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ عِبَادَ اللَّهِ الْمُسْتَحْفِظِينَ. اے لوگوں جان لو خدا کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ مستحفظ ہیں. ایک ہوتا ہے حافظ، محافظ جانتے ہیں، ایک ہوتا ہے مستحفظ. یعنی خدا جو اس کو چیز دے رہا ہے نا، خدا یہ حکم دے کر دے رہا ہے کہ اس کو بچا کر رکھنا. وَاعْلَمُوا أَنَّ عِبَادَ اللَّهِ الْمُسْتَحْفِظِينَ يَصُونُونَ صَوْنَهُ. جو خدا ان کو دیتا ہے نا، خدا کے کچھ بندے ایسے ہیں جو خدا ان کو عطا کرتا ہے، یسون سونہ خوب اچھی طرح سے بچا کے رکھتے ہیں. یہ وہ نہیں ہے جن کے کانوں میں روئی ٹھوسی ہوئی تھی. قبلہ سمجھنے کی کوشش کیجیے، حضور ان کے کانوں میں روئی نہیں ٹھوسی ہوئی تھی. ان کا نفس سرکشی کے مرحلے پر نہیں تھا، ان کی روح میں گناہ کا جذبہ نہیں تھا، ان کی آنکھوں کے آگے اندھیرا نہیں تھا. براہ راست خدا اپنا علم عطا کر رہا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ عِبَادَ اللَّهِ الْمُسْتَحْفِظِينَ یَصُونُونَ صَوْنَهُ وَيُفَجِّرُونَ عُیُونَهُ. اب یہ کسی کے گھر پر للک کر نہیں جاتے اپنا کشکول لے کر، بلکہ یفجرون عیونہ، خود ان کے اپنے گھر میں علم کے چشمے پھوٹتے ہیں. یفجرون عیونہ یتواصلون بالولایہ، یہ ایک دوسرے سے متصل ہوتے ہیں ولایت کے ذریعے. یتلاقون بالمحبہ، یہ محبت کی بنیاد پر ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں. یتساقون بکاس رویہ، جب ایک دوسرے کو جام علم دیتے ہیں تو تعقل، تدبر، وزڈم، انٹلیکٹ، حکمت، علم، سوجھ بوجھ کا، جانکاری کا ایک دوسرے کو جام پلاتے ہیں. یہ کہیں باہر سے مانگ کے نہیں لاتے، خود ان کے گھر میں ہے علم کی میراث. یہ اس گھر والوں کی بات نہیں ہوئی، روئی نکل گئی، اندھیرا چھٹ گیا، نفس سرکشی کے بعد رام ہو گیا. خوب توجہ کیجیے گا. یصدرون بالریہ، جب ایک دوسرے کو جامع علم و معرفت پلاتے ہیں نا، اور جب ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں تو خوب جی بھر کے پینے کے بعد، سیراب ہونے کے بعد جدا ہوتے ہیں. یہ کسی کے دروازے پہ نہیں جاتے، یہ کسی پیر مرشد اللہ بابا گدی نشین مخدوم سجادہ نشین کی بارگاہ میں نہیں جاتے. کبھی بھی چلے جاؤ، ان کی یہ صفت نہیں ہے. لا تشوبہم الریبہ، شک رتی برابر ان کے دل میں نہیں آتا. آپ بات کر رہے ہیں کہ کانوں سے ان کے روئی نکالیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آگے سے تاریکی کو ہٹائیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے نفس کو سرکشی کو چھڑوا کر اطاعت پر لائیے. ارے سرکار، لا تشوبہم الریبہ، رتی برابر شک ان کے وجود میں نہیں ہے. وہ اور تھے 5 لائنوں پہلے اس صفحے کے مطابق، یہ اور ہیں. یعنی اطاعت گزاروں میں، آپ ان اطاعت گزاروں میں اپنے نبی کے اجداد کو نہ رکھیے گا کہ جو سرکشی کے بعد اطاعت پر آئے. یعنی جن کی عقول میں جا کر خدا بات کرے، یہ ان سے بھی کہیں آگے. اچھا یہ مت سمجھنا کہ یہ کہیں سے مانگ الف زبر آ بے زبر با، یہ سب باتیں تو اللہ ذالک اقہد خلقہم و اخلاقہم، اسی پر ان کی جبلت کو خلق کیا گیا. ان کا اخلاق، ان کا کریکٹر، ان کی روح، ان کا نفس، ان کی سوچ، ان کی بوجھ، ان کی عقل، تمام کی تمام اسی پر بنائی گئی ہے. بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، سانچا ڈائی، ان کی ڈائی ہی اسی طرح کی ہے. فعلیہ یتحابون، اسی بنیاد پر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. وبہ یتواصلون، اور اسی بنیاد پر ایک دوسرے سے جڑ کے رہتے ہیں. توجہ کیا آپ نے. اب جناب حمزہ اگر چچا ہونے کے باوجود جان نثاری پہ آ جائیں، اور جناب عبد المطلب ان تمام حالات کے باوجود جان نثاری پہ آ جائیں، جناب ابو طالب اس طرح سے دفاع کریں، تو بھائی یہ کسی کی طرف نہیں جا رہے نا سیکھنے کے لیے. آپ جائیے گا 40 سال کی عمر کے بعد نبی کریم کو پہچانیے گا. یہ خود ایک دوسرے کو جامع علم سے سیراب کر رہے ہیں. یہ یتواصلون بالمحبہ و یتلاقون بالولایہ، ولایت ان کے گھر میں ہے، محبت الہی کی بنیاد ان کے گھر میں. یہ کسی کے دروازے پہ نہیں جاتے. جتنا بھی کوئی بڑا طیب و طاہر و طہارت ان کے گھر کی میراث ہے. فکانو کتفاضل البذر، اس گھر والوں کی مثال ان بیجوں کی سی ہے کہ ینتقى فیوخذ ویلقى، کہ جن اچھے بیجوں کو چنا جائے اور پھر اس کے بعد بویا جائے. کتفاضل البذر، جو اچھا بیج ہوتا ہے کسان اس کو اٹھا کر چنتا ہے اور بوتا ہے. فیوخذ منہ ویلقى، اور اس کو بو دیا جاتا ہے. قد میزہ التخلیص وہذبہ التمہیز، ان کو جب بویا جاتا ہے تو ان کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ان کو ریفائنڈ ہیں یہ لوگ، ریفائنڈ ہیں یہ لوگ. تخلیص یعنی ریفائنڈ ہو جانا، تمہیز یعنی ایگزامن کرنے کے بعد، چیک کرنے کے بعد ان کو بویا جاتا ہے.
اب آپ کی سمجھ میں آیا رسالت کو امیر المومنین کی نگاہ سے سمجھنے کا مطلب؟ فرمایا کیا امیر المومنین نے؟ درخت وہ ہے رسالت کا جس کی شاخیں بڑی بلند ہیں، جس کے پھلوں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. فما تابا سقیہ تابا ثمرتہ، جس کو آبیاری اچھی کی جاتی ہے اس کا پھل اچھا نکلتا ہے. تو اب آپ نے توجہ کیا، امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ اچھے بیج کو چھانٹ کر پروردگار عالم بوتا ہے. امانت داری کے لیے کس کو پروردگار عالم نے رکھا؟ شجرے میں موجود تمام کے تمام لوگوں نے نور مصطفیٰ کو امانت داری کے ساتھ اگلی نسل کو منتقل کیا، یہاں تک کہ جب ولادت ہونے والی تھی تو جناب آمنہ بنت وہب صلوات اللہ وسلامہ علیہا کا انتخاب کیا گیا. کس نے انتخاب کیا؟ وہ اللہ تعالی کہ جس کی نگاہ انبیاء کی نگاہ سے بھی کہیں آگے، اس نے انتخاب کیا. پھر اس کے بعد ولادت ہوئی تو یہاں تک بات ختم ہو گئی. اللهم صل على محمد وآل محمد.